بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی ان گنت معجزات کا مرکز ہے۔ سرکار علیہ السلام محو استراحت ہیں۔ سید الملائکہ جبریل امین پیام رحمان لے کر بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا حسین رت ہے کہ آج محبوب چادر اوڑھے آرام کر رہے ہیں اور قدسیوں کا امام سرکار کے قدمین کو بوسہ دینے کا شرف پاتا ہے، اور ہونٹوں کی ٹھنڈک حضور محسوس فرماتے ہیں، چشمان کرم کھلتی ہیں اور سامنے جبریل کو پاتے ہیں، اور جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، چلیے اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بستر انور پر استراحت بتلا رہی تھی کہ معراج کسی سجدے، کسی تسبیح اور رکوع کی وجہ سے نہیں، بلکہ سفر معراج کا سبب فقط محب کا محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا اور اپنا دیدار کروانا تھا۔ اپنے جانے میں اور کسی کے بلوانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ۔ اور جب کسی کو بلوایا جائے تو بڑے انتظامات ہوتے ہیں جو بلوانے والے کے سپرد ہوتے ہیں اور اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلقوم شریف کے نیچے سے سینہ اطہر کو شق کیا اور حضور کے قلب انور کو سینہ پاک سے باہر نکالا، پھر اس مبارک قلب انور کو دو حصوں میں کیا اور سونے کے تشت میں ایک روایت کے مطابق زمزم شریف اور ایک روایت کے مطابق جنت سے لایا ہوا پانی، اس سے حضور کے قلب انور کو غسل دیا۔ یہ غسل کسی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ حدیث میں ہے کہ وضو پر وضو کر لیا جائے تو یہ نور پر نور ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب، واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد قلب اطہر کو ملا کر سینہ انور میں سجایا اور پھر سینہ مبارک کو آپس میں ملا دیا۔ اس بزم میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور متوسط عمر کے حضرات بھی۔ آئے دن اٹھتے ہوئے جنازوں اور پھر جن کے جنازے ہیں ان کی اموات کے اسباب بیان ہوتے ہیں۔ کیا ہوا، اچھا بھلا تو تھا، کل ملا؟ تو جواب ملتا ہے حرکت قلب بند ہو جانے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ دل کے 3 وال پہلے بند تھے، آج چوتھے نے بھی جواب دے دیا۔ حبس بہت زیادہ تھی، گھٹن محسوس ہوئی، گھبراہٹ میں جاں بر نہ ہو سکا اور رشتہ حیات منقطع ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ دل حبس زدہ ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے، دل میں گھٹن آ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، وال بند ہو جائیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ اور اگر آپ بارش کی چماچم کی آواز سے فراغت پا چکے ہوں
تو یہ جملہ سنیے گا، یہاں سینہ چرا حضور پھر بھی زندہ، اللہ اکبر، اور قلب انور سینے سے نکلا حضور پھر بھی زندہ۔ اور کتنی حسین بات ہے کہ میں زندوں میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ قلب انور نکلا، حضور خود چشمان کرم سے اسے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ قلب انور دو حصہ ہوا، حضور پھر بھی زندہ، دھویا گیا، ملایا گیا، سینے میں سجایا گیا، پھر سینے کو ملایا گیا، حضور پھر بھی زندہ۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ عرشوں کے مالک نے اپنے بندوں پہ ظاہر کر دیا کہ میرا محبوب زندہ رہنے میں دل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دل سینے سے نکل بھی جائے تو حضور کی حیات طیبہ پر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا۔ براق لایا گیا، صحیح مسلم میں ہے کہ گدھے کے قد سے اس کا قد اونچا تھا اور خچر کے قد سے کچھ نیچا تھا، اور اس کا رنگ سفید تھا، اور فرمایا جہاں پہلی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اسی لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ یہ لفظ برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں اور براق بجلیوں کے ہیڈ پاور اسٹیشن کو کہتے ہیں، اور براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ جب کریم براق پر جلوہ گر ہونے لگے تو ابن عساکر نے لکھا ہے کہ براق اٹکیلیاں کرنے لگ گیا، اور ہم اپنے ذوق میں کہتے ہیں کہ براق وجد میں آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اگر آپ مجھے پانی سے بچانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہ کیجیے گا، آنے دیجیے، ابر کرم کھل کے برس۔ تو یہ بانس ہتھیار ہی ایسا ہے کہ دیکھ کے کئی بندے ڈر جاتے ہیں تو خدا جانے کیا ہوگا۔ آپ بس بیٹھیے، آنے دیجیے پانی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بارش کے ہر قطرے کو گواہ بننے دیجیے کہ ہم ذکر جانا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ براق وجد میں آ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے براق سے فرمایا، حد ادب اے براق، تجھے نہیں پتا کہ کائنات کی سب سے افضل ذات آج تجھ پہ جلوہ گر ہوا چاہتے ہیں، ادب میں رہ۔ یہ سننا تھا کہ براق شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور ضعیف روایت ہے کہ وہ جو براق کا پسینہ تھا، اس براق کے پسینے سے یہ جو کلی اور موتیا ہے یہ پیدا ہوئے، سواری کے پسینے سے کلیاں بنتی ہیں، سوار کے پسینے کا عالم کیا ہوتا۔ براق پہ جلوہ گر ہوئے، جبریل امین ہم رکاب تھے، سفر کی ابتدا ہوئی، اور یہاں صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، میرے کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا گزر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، وہ سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا جو مثال میں دینے لگا ہوں، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، رفتار بھی کچھ تیز تھی، جلدی بھی تھی، اور سامنے راستے پہ نظر بھی تھی، اور شام کو اپنا محلے دار مل گیا، جناب ہن تے تسی اچھے ہو گئے ہو، ساڈے ہل ویکھدے ہی نہیں۔ آپ نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہا میں سڑک کنارے کھڑا تھا اور آپ قریب سے گزر گئے، میں نے تو سمجھا کہ مجھے دیکھیں گے، ساتھ بٹھائیں گے، تو آپ کیا عذر بیان کریں گے کہ ایک تو میں موٹر سائیکل پہ تھا، پھر اس کی رفتار تیز تھی، پھر راستے کچھ ایسے ہیں کہ سنبھل کے نہ چلیے تو کسی حادثے کا خدشہ رہتا ہے۔ موٹر سائیکل کی درمیانی رفتار پر دائیں بائیں کھڑا ہمیں نظر نہیں آتا، اور حضور براق پر بلندیوں پر ہیں، یہ بھی خبر ہے کہ یہ قبر ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ کس کی قبر ہے۔ اور یہ بھی خبر ہے نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں، واہ واہ،
اب یہاں کتنے لوگ کھڑے ہیں، کیمرے والے اپنے کام سے کھڑے ہیں، پانی کے دباؤ کو روکنے والے اپنے کام سے کھڑے ہیں، مہمانوں کو ویلکم کرنے والے، یعنی ہر کھڑے ہونے والے کا مقصد مختلف ہے۔ میرے حضور کی نگاہ دیکھیے، عرش کی بلندیوں پر بھی چل کر اور تیز رفتاری میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ کھڑے ہیں، اور کھڑے کس لیے؟ فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ حضرات، ہم متوجہ رہیں گے۔ وہ قبر انبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصیٰ آ گئی، ہم نے اپنی سواری کو اس حلقے میں باندھا جہاں نبی اور رسول اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ مسجد میں پہنچے تو مسجد اقصیٰ نبیوں کے حسین چہروں سے جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ اذان و اقامت ہوئے۔ امامت کا ایک مسئلہ ہے کہ مصلی پہ اسے کھڑا کیجئے جو علم میں زیادہ ہو، اور اگر علم میں کئی برابر ہوں تو اسے کھڑا کیجئے جو تقوی میں پرہیزگاری میں زیادہ ہو، اور جو تقوی و پرہیزگاری میں بھی زیادہ کئی ہوں۔ اللہ کرے کہ میں یہ جملہ سمجھا سکوں، تقوی میں بھی کئی ہوں تو آپ مصلی پہ اسے کھڑا کیجئے جو حسن و جمال میں بڑھ کر ہو۔ توجہ کی آپ حضرات نے؟ اسے کھڑا کیجئے جو علم میں مقدم ہو، کئی برابر ہوں تو جو تقوی میں بڑا ہو، اس میں برابر ہوں تو پھر حسن میں بڑا ہو۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں جدھر دیکھیے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبریل پاک نے عرض کی کہ مصلی پر آئیے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ جبریل امین کی اپنی پیشکش تھی۔ جبریل امین تو عرشوں سے نازل شدہ شیڈول پر عمل درآمد کرنے والے تھے۔ کہاں کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، یہ سارے زاویے رب کے دربار سے بخش دیے گئے تھے۔ حضور نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا چکے، توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی، اور میں جن کو دیکھ رہا ہوں کسی پر بھی چھینٹے نہیں ہیں، اطمینان رہے۔ باجی تسی نہ بولو بانس آلے گا، تھوڑی آواز سن کے تو ڈر دا سبحان اللہ بھی نہیں مانتا، تسی نہ بولو، بڑی مہربانی تھوڑی۔ جب نماز ہو چکی، اب 2 سطریں ہیں جناب، ابن عساکر نے اس کو لکھا، میں ایک بھی قصہ آپ کو فیس بک کا نہیں سنا رہا۔ ابن عساکر نے اس کو لکھا، جب حضور نماز پڑھا چکے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آج آپ کے پیچھے اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی روحوں نے نماز پڑھی ہے، نبیوں نے پڑھی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نبیوں اور رسولوں نے نماز پڑھی ہے۔ کہہ لیجئے متفقہ طور پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور بہتر ہی ہوگا۔ آپ کے پیچھے اللہ کے سارے نبیوں رسولوں نے نماز پڑھی ہے، نبیوں رسولوں نے نماز پڑھی ہے، نبیوں رسولوں کی روحوں نے نماز پڑھی نہیں، نبیوں رسولوں نے نماز پڑھی۔ اچھا، صدیاں بیت گئی حضرات رسول و انبیاء علیہ السلام کو، سرکار نے پہلے سے 7ویں آسمان تک بھی دیکھا۔ فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، قبیلہ شنو کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھنگریالے بال ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بال ویسے تھے۔ میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اگر یہ عرشوں کی بات ہے، فرمایا خدائی کا آدھا حسن ان کو دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا بولیں، زیادہ نہیں، آدھا حسن کائنات کا ان کو دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت ابراہیم کیسے تھے؟ فرمایا ہمیں دیکھ لو۔
کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسن کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. اب ایک سمجھیے گا بات، جو بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، باقی جو نوجوان ہیں کم علم یہ بھی نہیں جو بات میں کہنے لگا ہوں. گرم موسم میں انتقال ہو جائے تو برف کے بلاک لگاتے ہیں، اور اگر اس کے عزیزوں کا بیرون ملک سے آمد کا انتظار ہو تو میت کو سرد خانے میں کچھ کیمیکلز لگا کے رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی زیادہ مدت نہیں گزر سکتی، کیوں کہ وجود متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، رنگت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، وجود کی سمیل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں ایک بات کہے بغیر گزر نہیں سکتا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنازہ اٹھا کے چلنے سے قبر میں انٹر ہونے سے پہلے تک اللہ اپنے بندے سے جس کا جنازہ جا رہا ہے 40 سوال پوچھتا ہے. کتنے سوال؟ 40 سوال. اور 40 سوالوں میں پہلا سوال یہ ہے، اپنے روپ سروپ کو، اپنی شکل مورے کو، اپنے وجود کو لوگوں کو دکھانے کے لیے دن رات بنتا رہا، سنورتا رہا، سجتا رہا، جس دل پہ میری نظر تھی اس دل کو کیوں نہیں سنوارا؟ اس دل کو ستھرا اور مزین اور مزکا اور پاکیزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہنا یہ چاہتا تھا کہ وجود کا رنگ بدل جاتا ہے، اس سے سمیل پیدا ہوتی ہے، یہی بندہ ہے، اسی سے بندے کے راز افشاں ہو جاتے ہیں. کھیت کھلیانوں میں پڑی ہوئی لاش ملتی ہے تو منہ پر کپڑا لپیٹ کر میت کو اٹھایا جاتا ہے، یہ ہے بندہ. لیکن ان الانسان لفی خسر، سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دلال و خیرات جیسی کتاب جمع کی، درود شریف کی، ان کی قبر سے کستوری کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. 80 سال بعد ان کی قبر کو کھولا گیا تو خوشبو کے ببوکے اٹھ رہے تھے. اس دن انہوں نے تازہ خط بنوایا تھا، آج بھی صورت وہی تھی، آج بھی حالت وہی تھی 80 سال بعد. اور اس پر اعلیٰ حضرت نے کہا خاور عظیم بھائی، اس پر اعلیٰ حضرت نے کہا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کہ مہکتے وہی ہیں جو مہکنے والے سے اپنی ذات کو جوڑ لیتے ہیں، اور جو اس ذات کی راہ سے بہک جاتے ہیں تو پھر وہ بو پہ چلا کرتے ہیں، انہیں کبھی خوشبوئیں میسر نہیں ہوا کرتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چند دنوں میں باڈی کا کلر، اس کی سمیل، اس کی لوکیشن، اس کی حیت بدل جاتی ہے. یہاں صدیوں بعد نبی ملے جو قبروں سے نکل کر آئے، حسن بھی وہی، جلوہ بھی وہی، جمال بھی وہی، خوبصورتی بھی وہی. تو جب رسولوں اور نبیوں کے جسموں کی صدیوں بعد یہ حالت ہے تو محبوب خدا کے وجود پر نور کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. عظمت و شان مصطفیٰ، حیات مصطفیٰ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. یہاں ایک محرم راز نے پورے راز کو پا کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نماز ہو گئی. میں بڑے شارٹ کٹ لفظوں میں آپ کو سفر معراج سنا رہا ہوں. میں نے بھائیوں سے پوچھا تھا کہ عنوان کیا، اس نے کہا جو تمہاری مرضی. تو پھر ہم نے کہا رجب ہے جی، تو رجب میں پھر یہ معراج شریف کے حسین نکات سن لیں. آپ کو میری آواز تو آ رہی ہوگی، امید واثق ہے. کیا خیال ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیتے ہیں الحمدللہ. اب سنیے، اس کے بعد سرکار پہلے سے 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے. 7 آسمانوں پر خوب استقبال ہوئے. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علی نبینا الکریم وعلیہم الصلاۃ والسلام. ان پاک ذاتوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، باتیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے حضور کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا. 7
آسمان گزرنے کے بعد سدرۃ المنتہا. آپ میں سے ماشاءاللہ خطیب یہ جو فیصل آباد ہے میرے دادا مرشد سرکار محدث اعظم کا شہر ہے. واہ سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ فیصل آباد کے حاجی اور معتمرین کی تعداد بڑی پنجاب میں ایک خاصی تعداد ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہایا عرفات بدایا عرفات. نہایا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں اینڈ ہو گیا میدان عرفات کا. منتہا سدرۃ المنتہا. سارے کے سارے وہ نوریوں بشریوں تمام تر مخلوقات کی رابطہ اور رسائی کی جو حد ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اس کو اگے کسی دی جا نہیں. اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کو. کس کو کہتے ہیں جی؟ بیری کو. فرما حجر کے مٹکوں کی طرح اس کے پھل ہیں اور ہاتھی کے کان کی مثل بڑے اس کے پتے تھے. پتے پتے پر فرشتہ تھا اور جب ہم وہاں پہنچے تو رنگ و نور پھوٹنے لگے اور پتے پتے سے رب کی تسبیح کی آواز فرشتوں کی آنے لگی. اور وہ آواز تسبیح کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں عرض کر دیا کہ اے جانے جہاں میری رسائی یہاں تک تھی, آگے میں نہیں جا سکتا. میں کافی دیر سے فیصل آباد پہنچا ہوا ہوں. ظاہری بات ہے موسم کا تغیر تھا. موسم کو خراب بھی نہ کہا کریں, موسم بدل گیا ہے یہ کہا کریں. رب کے موسم خراب نہیں ہوتے. بہت خوب جناب, موسم بدل گیا بہت اچھا. اور بارشیں تیز ہوں تو رب سے عافیت مانگی جائے کہ مہربانی فرما دے. تو پھر ہم یہ ہمارے عزیزم فرقان بھائی ہیں, ان کے ہاں بیٹھ گئے اور اب ان کے گھر سے نکلے یہاں آ گئے. تو یہ ہمیں گھر سے نکال کر کسی چوک تک چھوڑ دیں تو کہیں مجھے گھر سے کال آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ہمیں آگے تک لے آئیں تو بتا دیں کہ ہم نے بھائی صاحب کی محفل میں جانا کہاں پر ہے. تو یہ ہمیں رہنمائی کریں گے کہ سیدھے جائیے, پھر دائیں مڑ جائیے, پھر بائیں مڑ جائیے. آگے جائیں گے تو وہاں آپ کو نظر آ جائے گا محفل کے آثار. جبریل پاک مکہ سے لے کر چلے حضور کو. بولنے کی اپیل اب آپ سے ٹھنڈے موسم میں کیا کریں. مکہ سے لے کر چلے. اور میں نے مختصر آپ کے سامنے یہ واقعہ معراج کا خلاصہ رکھا ہے. ایک ایک چیز پہ تفصیلی کلام نہیں ہوتا, اس کا وقت نہیں ہے. بیت اللحم میں ساتھ تھے, مدینہ پاک کی 2 رکعتوں میں ساتھ تھے, مسجد اقصی میں ساتھ تھے, آسمان اول سے 7ویں آسمان تک ساتھ تھے, سدرہ تک ساتھ تھے. اور حضور کو تعارف کرواتے جاتے تھے, یہ حضرت آدم ہے, یہ حضرت عیسیٰ ہے, یہ حضرت موسیٰ ہے, یہ حضرت ابراہیم ہے. اور سدرہ پہ آگے کہہ دیا کہ آگے میں نہیں جا سکتا. تو سرکار نے تو ان کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اینی دوروں لے آیا ہے, اگے راہ ہی دس کے جانا کتنے. دیکھیں اس محفل میں آنا تو پھر بھی آسان ہے, وہ مجھے نہ بھی بتائیں تو کسی نہ کسی طرح پوچھ گچھ کر کے زبیر بھائی کو فون کر لیں گے, ہم نے کہاں آنا ہے جناب, تو کہیں نہ کہیں راہ مل ہی جائے گی. لیکن سدرہ سے آگے جانا اور آگے جانا بھی نام کو ہے. آگے اور پیچھے کے لفظ تو وہاں بولے جاتے ہیں جہاں کوئی مقام ہو, جو ہو ہی لا مقام. ایسی نہیں ہے کیا ہے رسول. اور یہاں پھر امام بولا مارو راز. امام نے کہا اور کیا خوب کہا. آپ نے کہا کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, اور خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد عقل کو کہتے ہیں. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, یا جہد کو خود پڑے ہیں لالے, کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے. اب یہ آخری مصرے کا پنجابی میں ترجمہ ہونے لگا ہے تاکہ آپ کو عربی میں سبحان اللہ کہنے میں ذرہ بھر دقت نہ ہو. ترجمہ سن لیجئے گا. یا جہد کو خود پڑے ہیں لالے,
کسے بتائے کہ کدھر گئے تھے؟ آیا فرماتے ہیں عقل روڑا پا رہی ہے کہ حضور کدھروں آئے تھے کدھر گئے، تو عقل نو چاہیے کہ ان سیر نیواں کر لیں، ایڈا پرواز نہ کرے گا، ایڈے وس دی گل کوئی نہیں۔ فرمایا وہ جو سمت ہے نا، جو جہت ہے، سجا کھبا آگے پیچھے، ان ساری سمتوں کو تو خود گھومی پڑی ہیں، ان کو تو اپنی ہوش نہیں رہی، تو یہ کیا بتائیں کہ حضور دائیں گئے ہیں کہ بائیں گئے ہیں یا آگے گئے ہیں۔ اور امام نے ایک اور جگہ کہا، پوچھتے ہو کیا کہ مصطفیٰ عرش پر یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب جانے عالم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور یہ آگے بڑھنا سمجھانے کا لفظ ہے، سمجھانے کا لفظ ہے۔ رف رف آیا، سبز رنگ کا قالین، اس پہ نشست فرما ہوئے، جب تک اس کی ڈیوٹی تھی وہ نبھاتا رہا، پھر حضور آگے بڑھے۔ اب یہ ہوا کہ جلال اور ہیبت نے دل پہ اثر ڈالا، نور پر ایک نور طور پر نور کی ایک تجلی پڑی، طور جل گیا، سردار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے لوگ مر گئے، کلیم بے ہوش ہو کر طور کے فرش پہ رونق افروز ہو گیا۔ سرکار نے نور کی تجلی نہیں بلکہ حضور مرکز تجلیات میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ کہاں پہنچ گئے؟ یہ لفظ بول سکتے ہیں آپ؟ دادا حضور کے سر انور کی طرف جو لو لگی اس میں بڑا لفظ ہے مرکز تجلیات، تو حضور مرکز تجلیات میں پہنچ گئے، وہاں نور کی تجلی پڑی۔ اور مجھے پتا ہے کہ لفظ تجلی بولا جاتا، ہمارے ایسا فرماتے تھے جب وہاں اللہ کی طرف نسبت کرنی ہو تو پھر چھوٹا لفظ کیوں بولنا ہے، تجلا بولنا، تجلا بولنا، تجلی کیوں بولنا؟ سبحان اللہ۔ تو نور کی تجلی پڑی، اور یہاں نہ لفظ تھوڑا بول سکتا ہوں، نہ لفظ خفیف کہہ سکتا ہوں، نہ تھوڑی مقدار کہہ سکتا ہوں، بس نور کی تجلی پڑی، طور جل گیا، اب مرکز تجلیات میں ہے۔ انوار نے دل پہ اثر ڈالا، ہیبت ہوئی، عظمت نے دل پہ دھاگ بٹھائی۔ بتائیں حاجی جو بیٹھے ہیں یہاں پر، جب آپ نے پہلی بار کعبے کو دیکھا تھا تو عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ ایک بلند و بالا عمارت، سیاہ پوش، اور پھر وہ چھٹپنے سے لے کر اس دن تک جس دن حرم میں قدم رکھا، تصویروں میں کعبے کو دیکھا، اور آج سچ مچ میں کعبے کو دیکھا، کیا عالم تھا۔ ہر ایک کی اپنی کیفیت، کوئی سجدے میں گر جاتا ہے، کوئی رک جاتا ہے، کسی کے اشک پھوٹتے ہیں، کوئی اپنے جسم کو حرکت دے کے اپنے آپ سے پوچھتا ہے تو آ گیا کہ خواب ہے، سچی مچی آ گیا۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کی عرصے سے تصویر ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تھی، اور صحن میں ہے۔ تو بتائیے کہ جس گھر میں وہ رہتا نہیں، اس اتنی بڑی عمارت پہ چڑھے ہوئے سیاہ غلاف اور اس کی ہیبت اور عظمت میں ہماری حالت یہ ہو جائے، تو جہاں مرکز تجلیات ہوں، حضور پہنچے ہوں، اور پہنچے، قلب انور کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب دل پر ہیبت نے اثر جمایا، تو جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے اب یہ لفظ کہنے لگا ہوں کہ سمجھ آئے۔ کیفیت میں اچانک حضرت سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر کی آواز آئی، محبوب رکو تمہارا رب صلاح پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کی آواز آئی؟ سب سے سننا چاہتا ہوں، حضرت سرکار صدیق اکبر کی آواز آئی، اور آپ بے دھڑک اور بھی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ فیس بک کا قصہ نہیں ہے، ذمہ داری سے بات کریں۔ جب سرکار عتیق و اطہر کی آواز آئی تو حضور کی توجہ اس طرف ہو گئی، اب یہ نازک مقام ہے بھائی، حضور کی توجہ اس طرف ہو گئی، ابو بکر اتنے کتنے آ گیا ہے، 9:30 بھی پہلے آ گیا ہے، ابو بکر اتنے کی کر رہا ہے، اور اللہ صلاح پڑھ رہا ہے۔ سلام مطلب نماز پڑھ رہا ہے، وہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟
تو پھر آواز آئی محبوب اسی کے لیے نماز پڑھنی ہے، صلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اور جو صدیق اکبر کے لہجے میں بات ہوئی، صدیق اکبر، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور مثال تشبیہ کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتی، یہ بھی مثال برائے مثال ہے، تشبیہ کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہی دیکھیں کھنکتی بلکہ کڑکتی ہوئی بجلی اور رم جھم اور ہلکی سی خنکی، ہر طرف اندھیرا اور جنگل و بیاباں ہو، اکیلا بندہ ہو تو کتنا گھبرائے گا، اور اتنے میں اس کو گوانڈی کی آواز سننے کو مل جائے، گوانڈی پڑوسی، تو اس کو تھوڑا سا قرار قلبی نصیب ہوگا کہ اے دے اپنا وہ فلانا جو ہے گوانڈی ہے، وہ تیجا مکان ہوتا ہے، یہ وہ دی آواز آئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جملہ قضا کر دیں گے نا تو پھر ادا کا مقام کبھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ہوا کہ ایک درجہ آگے بڑھا دیجئے، وہ آواز پڑوسی کی نہیں بلکہ اپنے کزن کی ہوئی، اب تسلی کا عالم کیا ہوگا؟ چاچے تائی کے بچے کی زیادہ ہوگا۔ اب لفظ کہنے لگا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ توجہ تو کیے ہوئے ہیں کہ اب وہ آواز اپنے یار کی ہو، اپنے سجن کی ہو، محرم راز کی ہو، اپنے پیارے کی ہو، تو پھر اطمینان قلبی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر کا حضور سے جو لگاؤ ہے، اور حضور کے دل میں جو صدیق اکبر کا مقام ہے، وہ معراج کی رات اللہ نے واضح کر دیا کہ کسی اور کی بولی میں بھی بات ہو سکتی تھی۔ پتا تھا کہ محبوب کو انس ابو بکر سے ہے، لگاوٹ ابو بکر سے ہے، محبت ابو بکر سے ہے، رفاقت ابو بکر سے ہے، اس لیے اس رات آواز دی تو صدیق اکبر کے لب و لہجہ میں دی۔ کیا مقام پایا ہے اس عاشق صادق نے کہ معبود حقیقی معراج کی تنہائیوں میں اپنے حبیب کو آواز دے تو پہلی آواز ہی محبوب کے یار کی آواز آتی، یہ مقام ہے۔ اور اب آوازیں آنے لگی، ادنو یا احمد، ادنو یا ممجد، ادنو یا محمد، حبیب آگے آؤ، احمد آگے آؤ، اے بزرگی والے آگے آؤ۔ اب دیکھیں یہ ایک ماشاءاللہ خوبصورت چکور پنڈال ہے، تو مانیے کہ اینڈ پر کوئی بھائی صاحب کھڑے ہوں تو میں ان کو بھائی صاحب آگے آ جائیں، اور پھر دوبارہ کہوں تو اب زیادہ ہوگا اور آگے آ جائیں جی، اور اب تیسری بار ہوگا تو کہوں گا یہاں آ جائیں۔ اب پتہ نہیں یہ آواز 70 بار آئی کہ 170 بار آئی تو تھی، حبیب آگے آ جاؤ، محبوب آگے آ جاؤ، احمد آگے آ جاؤ، سبحان اللہ، اور آپ بھی تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کیا کریں، بات تو بہت بلندی پہ چلی گئی، حبیب آگے آ جاؤ، احمد آگے آ جاؤ، ممجد اور آگے آؤ۔ یہاں میرا امام بولا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ طور پر جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، آگے آ جاؤ اور آگے۔ ایک ہی صدر کہہ سکتا ہوں، زیادہ کی جرأت و استطاعت نہیں رکھتا، کس پیار سے وہ بلا رہا تھا اور کس ناز سے حضور آگے بڑھ رہے تھے، اور بڑھوتی یہاں تک ہوئی کہ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ وہ فیتہ ہی نہیں بنا جو پیمائش کر بتائے کہ کتنا کم، او ادنا، اس سے بھی کم۔ اور جب نزدیک ہوئے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر ہم نے اپنے عبد خاص پر وحی کی۔ آسان ترجمہ کیجئے تو پھر ہم نے اپنے محبوب سے باتیں کی۔ اب ہمارے کان لگے، مولا کیا باتیں کی؟ فرما ما اوہا، جو بھی کی، جو بھی کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر ہم نے اپنے حبیب کو وحی کی، کیا کی؟ فرما جو بھی کی۔ اب حضرت شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں تو یہ مجھے پاس بلائیں اور میرے کان میں دھیرے سے کچھ فرمائیں
کبھی میں سن کے مسکراؤں، کبھی یوں دیکھنے والے کو تجسس پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہوئی بات۔ اور اب میں اٹھ کے وہاں گیا تو کوئی صاحب مجھے دروازے پر پوچھیں کہ حضرت کیا کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ تینوں یہ نال کی ساڑی آپس دیا گلاں نے اجے بھی ترجمہ سمجھ نہیں آیا، اس کو سوکھا کی ہو سکتا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر ہم اپنے عبد خاص پر وحی کی، ما اوحا، جڑی بھی کی۔ میرا محبوب جس کو مناسب جانے گا، بلکہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، میرا محبوب جس میں جتنی کیپیسٹی دیکھے گا اس کے مطابق میرا محبوب بتا دے گا۔ اب ایک بات سناؤں جو وہاں ہوئی۔ اچھا وہ میری گھڑن شدہ نہیں ہے، حضور نے خود بیان فرمائی ہے، سماعت کیجئے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرما محبوب تمہیں برا تو نہیں لگا کہ میں نے تمہیں آخر میں رکھا ہے؟ آخری نبی سرکار کون سے نبی؟ یہ ضرور بولیں گے آپ سب حضور آخری نبی۔ یہ مولویوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں اور سیاست کی چوپال میں گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ عرشوں سے آیا ہوا عقیدہ ہے، حضور آخری نبی ہے۔ اور خدا کے لیے اس عقیدے پہ پہرا دو، اپنے بچوں کی گٹی میں ڈالو، ان کو پیار سے سمجھاؤ کہ حضور آخری نبی، ہمارے سرکار کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا تھا، نہ آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ سارا زمانہ حضور کا ہے، ہر زمانہ ہر دور حضور کا ہے۔ اب ذرا پھر سنیے گا، بڑی کمال کی بات ہے جی بابا، توجہ ہے آپ کی۔ اچھا بارش کی آواز پھر بڑی ہے تو ایک شعر سنانے لگا ہوں۔ یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ آنے دیجیے، آ ہی گئی ہے تو آنے دیجیے، اور جب آ ہی جائے تو کون روک سکتا ہے؟ لیکن میں رک اس لیے گیا ہوں کہ جس نہج پر ہم پہنچے اور جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بہت توجہ سے سننے والی اور روح کو تازگی دینے والی۔ محبوب تمہیں برا تو نہیں لگا کہ میں نے تمہیں اینڈ پہ رکھا؟ مالک نہیں۔ اب اگلا سوال ہم سے ریلیٹڈ ہے، تیری امت کو تو نہیں برا لگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیری امت کو برا نہیں لگا کہ میں نے اس کو آخر پہ رکھا ہے؟ عرض کی میرے مہربان نہیں، میری امت کو کیوں برا لگے گا؟ پیارے جانتے ہو میں نے تیری امت اینڈ پہ کیوں رکھی؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اے سونیاں گلاں پہ سو رہی ہیں، جانتے ہو میں نے تیری امت آخر پہ کیوں رکھی؟ میرے مالک ارشاد فرما دے، اور درد ماندانہ اپیل ہے یہ 1.5 سطر، دل پہ نقش کی کوشش کیجئے گا، ہرگز دھیان دائیں بائیں مت کیجئے گا۔ محبوب جانتے ہو میں نے تیری امت کو آخر پہ کیوں رکھا؟ الہی ارشاد فرما دے، فرما اس لیے تیری امت کو اینڈ پہ رکھا کہ باقی امتیں تو تیری امت کے سامنے رسوا ہوں پر تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، کہاں شکر ادا ہو سکتا، کہاں شکر ادا، کہاں شکر ادا ہو سکتا، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہاں شکر ادا ہو سکتا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی امتوں میں لوگ کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے۔ اچھا حضرت لوط کی امت کیا کرتی تھی پتہ ہے نا؟ حضرت نوح کی امت نے کیا کیا پتہ ہے نا؟ عاد نے سمود نے کیا کیا خبر ہے نا؟ بنی اسرائیل نے کہاں کہاں خطا کی معلوم ہے نا؟ یہ پچھلی امتوں کے کرتوت ہیں کہ قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے، اور جب تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، مضمون بیان ہوگا تو ان لوگوں کے کرتوت اور افعال جو ہیں وہ ذکر ہوں گے۔ تو جب ذکر ہوں گے تو ہمارے ذہنوں میں ایک کیفیت، ایک حالت پیدا ہوتی ہے، اوہو قوم لوط نے یہ عمل کیا، قوم سمود نے یہ حرکت کی، قوم عاد نے یہ کر دیا۔ اگر اب یہ ہے کہ تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر،
واہ واہ تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، واہ واہ تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ ابھی تک آپ نے اس بات کا بھی لطف نہ لیا، تیری امت، تیری امت۔ اگر بیچ میں ذات حبیب کو نکال دیا جائے تو ہمارا کچا چھٹا ابھی کھل کے رہ جائے کہ ہمارے پلے کیا ہے، حضور کی ذات کے سوا ہمارے پاس ہے کیا، ہے کیا؟ واہ 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 تیری امت۔ اگر ہمارے بعد کوئی امت ہوتی تو پھر یوں ہی جلسوں میں بیان ہوتا، حضور کی امت میں یہ ماڑا کام بھی انہاں کیتا ہے، بڑا کام بھی کیتا ہے، پیڑا بھی کیتا ہے۔ فرما محبوب اسی تیری امت نوں لے ہی آخر تے آئے ہیں کہ اے ساڈے وچ ہی گلاں رہن۔ کوئی لطف نہیں آیا، کوئی لطف نہیں آیا۔ آپ کہاں پہنچے؟ تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اور اختتام تقریر ہے، ایک سبب اور بھی ہے ہمیں اینڈ پر رکھنے کا، توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ گارنٹی ہے، یہ کیسے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ آپ بے تبکلانہ نظروں سے مت دیکھیے، پھر اس سے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہنے لگا ہوں میں، آپ سے غور کرنا۔ ہمیں اینڈ پر رکھنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا جس کو فقیہ ابو اللیث نے نقل کیا، اس امت کو آخر پہ اس لیے رکھا، اگر اہمیت سمجھ میں آ جائے تو بولیے گا، اب سامنے یہ بڑا پنڈال نہیں، 2.5 گز کی زمین رکھنا، اینڈ پر اس لیے رکھا تاکہ میرے محبوب کی امت کو زیادہ دیر قبروں میں نہ رہنا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتائیے، واہ واہ واہ، اگر ہم حضرت آدم کے دور میں ہوتے تو آج تک کہاں ہوتے؟ فرمایا دنیا لپیٹ دی گئی ہے، تیری امت اینڈ پر لائیں گے، تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، قبروں میں یہ پھر آ کے آ جائیں، پھر آنا تو اتھے ہی ہے، تیرے واسطے دن سجانا ہے۔ اچھا ایک اور معاملہ ہے، اس امت کے قد چھوٹے ہیں، وہ 100 فٹ کے بھی تھے، 200 فٹ کے بھی تھے، ان کا قد چھوٹا کیوں رکھا؟ فیصلہ آباد ہے، کپڑے والے بیٹھے ہیں، ہاں جی، سنبھل کے سنیے گا، کہا اس لیے اس امت کے قد چھوٹے رکھے تاکہ کپڑا حاصل کرنے میں ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ اور خاور بھائی آپ کی نظر ہے یہ جی، عطا ہو، عطا ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ محبوب ویسے تو ہم نے تیری امت کا قد بڑا اونچا رکھا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب ویسے تو ہم نے تیری امت کا قد بڑا اونچا رکھا ہے، ویسے چھوٹے چھوٹے بنا دیے ہیں۔ اب بتائیے میاں، ایک سوٹ لینا کتنا مشکل ہو گیا، اور پھر لے کے درزی سے چھڑوانا کتنا مشکل ہو گیا، تو ہم 100 فٹ کے ہوتے کا اون جنہ کا قد اونچا کر دینے، تیری امت نہ کسی کا قد نہیں رلنا۔ اور یہ حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن باقی امتیں میری امت کی طور دیکھیں گی، تمنا کریں گی کاش ہم بھی حضور کی امت میں سے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ آخری گزارش، حدیث میں فرمایا جب سفر پہ جایا کرو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے آیا کرو، اور ایک مقام پہ تو یہاں تک فرمایا خواہ جھولی میں پتھر ہی ڈالنا ہو۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یہ حدیث سمجھ آ گئی بھائی؟ آ گئی سمجھ میں؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دو، الحمدللہ۔ گھر والوں کے لیے جب سفر پہ جاؤ تو کچھ لیتے آؤ، چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈالنا ہو، یہ مبالغے کی بات ہے۔ اب حضور بھی سفر پر گئے تھے اور ہم ہی تو ہیں چوکھٹ پہ پڑے ہوئے، بلکہ گرے پڑے ہوئے، تو پھر ہمارے لیے حضور سفر معراج سے تحفہ لے آئے، اور وہ 50 نمازیں تھیں، کلیم کی عرض پر، محبوب کی سفارش پر 5 ہو گئیں، اور عرشوں کے مالک نے فرما محبوب ساڈی کبھی گل بدلی نہیں کہ تیری ایسی کبھی موڑی نہیں، ہیں یہ 50 ہی،
پڑھے یہ 5 ہی، میں ثواب 50 ہی کا عطا فرماؤں۔ تو جشن معراج کا تقاضا کیا ہے؟ یہ پیشانی کوئی وقت نہیں رکھتی اگر مالک کی چوکھٹ پہ نہ جھکے۔ اور میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر نماز کی توفیق چھن جائے تو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، رونا چاہیے کہ ہو کی گیا ہے کہ رب نے آج اپنے بوئے تے چکن نہیں دیتا۔ اللہ، اس کا ڈر محسوس کرنا چاہیے۔ تو تحفہ معراج کی ہم سب قدر کریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی۔ وما یہ کہہ رہے ہیں 10 منٹ مولا علی کا ذکر، تو ایسے دھیمے دھیمے لہجے میں مولا علی کا ذکر میں تو نہیں کرتا، وہ سیدھی سیدھی گل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی اور پھر ذکر علی اور پھر لہجہ خفی، واہ واہ واہ، تو اس اخفاء میں اعلیٰ کا ذکر کیسے کروں؟ اگر متفقہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں آپ کو حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو لیجئے پہلی حدیث سماعت کیجئے، کنز العمال میں علی متقی ہندی نے لکھا، حضور فرماتے علی کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سنیے، امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر نے روایت کیا، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیسری حدیث سنیے، یہ میرے دادا پیر محدث اعظم کا شہر ہے، کوئی پرابلم نہیں، للہ الحمد، ان کی خیرات کھائی ہوئی ہے، ان کے سر پہ بیٹھ بیٹھ کے بول رہے ہیں جناب۔ تیسری حدیث سنیے، اس کے راوی خود مولا علی ہیں، فرما علی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ منافق کی بھی مجبوری ہے، مومن کی بھی مجبوری ہے۔ منافق چاہ کر بھی علی سے پیار نہیں کر سکتا، مومن جتنی مرضی دوڑ ڈال ہے، حب علی کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی حدیث سنیے، چوتھی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ کو ایک جنگی مہم پر روانہ کیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اور جب قتال ہوگا غازی بھی بن کے آ سکتے ہیں اور شہادت کا جام پی کر بھی آ سکتے ہیں۔ حضور نے مولا علی کو رخصت کیا، تقریباً 1.5 سطر بچ گئی۔ جب مولا علی کو روانہ کر دیا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا جی، یہ دعا بھی ہو سکتی تھی مولا علی کی حفاظت کرنا، جی یہ سرکار کی دعا ہے، ہو سکتی تھی، لیکن سرکار نے یہ بھی دعا کی۔ پتہ کیا دعا فرمائی؟ سننا، دعا یہ کی، الہی علی کو بھیج رہا ہوں، موت اس وقت تک میرے قریب نہ آئے جب تک کہ میں علی کو پھر نہ دیکھ لوں۔ ملک الموت میرے قریب نہ آئے جب تک کہ میں پھر علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ ہے حب مرتضویت جو قلب مصطفیٰ میں موجود ہے۔ اور اب 5ویں حدیث سن لیجئے، 4 یاروں کی نسبت سے چوتھی تھی، اب پنجتن پاک کی نسبت سے 5ویں، اور یہ 5ویں کافی ہے۔ ہاں سبحان اللہ، یہ 5ویں کافی ہے، اور ہر طرح کافی ہے، ہر طرح کافی ہے، کفایت کرنے والی ہے۔ جی سنیے، بڑی ایمان فروز روایت ہے، امام راضی نے اس کو لکھا ہے۔ جب ہجرت کی رات حضور مولا مرتضیٰ کو بستر پہ لٹا کے سبز رنگ کی چادر عطا کر کے خود حضرت امیر المومنین صدیق اکبر کی طرف روانہ ہوئے، اور مولا علی چادر اوڑھ کے محو خواب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل سے فرمایا تم دونوں کا آپس میں بڑا پیار ہے مولا ہے، فرما اگر تم میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ اپنی زندگی کے کچھ ایام دوسرے کو دے دو، یعنی تمہاری زندگی کے اتنے دن مائنس کر کے دوسرے کو دے دیتے، تو تم میں سے کون کسی کو اپنی زندگی کے دن دے گا؟ جبرائیل و میکائیل نے صاف کہا مولا ہم میں سے کوئی اپنی زندگی کے دن گھٹوا کر دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرما پھر وہ علی کو دیکھو جو میرے حبیب کے بستر پہ جام تلی پہ رکھ کے چادر اوڑھ کر
آرام کر رہا ہے، جائیے اور جائیے اور ایک سرہانے کھڑا ہو جائے، ایک پائنٹی کی طرف کھڑا ہو جائے. ہاں ہاں واہ واہ. اب سنیے، کوئی اس میں للہ الحمد رتب و یابس نہیں، حقیقت ہے. مولا علی چادر اوڑے سو رہے ہیں، جبریل پاک سرانے کھڑے، اور جبریل پاک مولا علی کو اس کیفیت میں دیکھ کے کہتے ہیں بخن بخن. اس کا سادہ ترجمہ ہے واہ واہ، لیکن ہم پنجابیوں کو سکون کیسے آئے جب تو کوئی بات کروڑ کے نہ کر لی جائے. تو بخن بخن کا پنجابی لہجے میں ترجمہ واہ بھئی واہ، تب ترجمہ یہ واہ بھئی واہ، علی تیری کیا بات ہے، جبریل تیرے سرانے ہے، میکائیل تیری پانکی کی طرف ہے، تو چادر اوڑے سو رہا ہے، اور عرشوں کا مالک تیرے اس عمل کے تذکرے فرشتوں کی بزم میں فرما رہا ہے. 5 ہو گئی، مکمل ہو گئی. اور ایک تبرک ہے مولا علی کے ارشاد کا. شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، یہ میرے میزبان محفل کے نام، آپ کا کام تھا چراغ جلا کے رکھنا، سو رکھ دیا. مدینہ منورہ میں حضور سیدی ضیاء الدین مدنی رحمت کے ایک مرید ہے، حکمت کے تحت میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ اب بھی مدینہ پاک میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کی فاتحہ دلائی اور میں اس کا تبرک لے کر خطبہ مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا حضور دعا کر دیں کہ قبول ہو جائے. تو حضرت ضیاء الدین مدنی نے فرمایا کہ میاں جب تک قبول نہ ہو توفیق نہیں ملا کرتی، توفیق ملنا ہی قبولیت کی علامت ہوا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. بارش کے بعد قبول نہیں ہونی. ہاں ویسے یہ بھی دلیل ہے کہ نیک کام کے بیچ بارش شروع ہو جائے تو وہ بھی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. اچھا، یہ میزبان محفل کے لیے اس لیے میں نے تو ادھر نظر کر دی کہ مولا علی کا فرمان تو ویسے بڑا تگڑا ہے اور کیا کمال ہے. کاش میری ڈیوٹی تو صرف سنانا ہے، اللہ کرے کہ مولا علی کی برکت سے دل تک چلا جائے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. اور کی ہوگی نا گل جی. مجھے اس پہ گلا بھی نہیں آپ سے کہ آپ نے سبحان اللہ کہا یا نہیں کہا، کیونکہ بات مشکل ہے. میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یعنی حیدر قرار یہ سمجھا رہے ہیں وہ رب ہی ہے جو کہتا ہے فعال لما یرید، ہم جو ارادہ کر لیں کر دیتے ہیں. جہاں جہاں ارادے ٹوٹے پتہ چلا کہ مالک اور ہے. بہت خوب.